بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی اسلام آباد کی کسی ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر ایک فارنر صحافی جب چھت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا جی کہ سارا جو شہر ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. تو بیچارے کو بڑا ترس آیا کہ ہوٹل میں تو ظاہر ہے جنریٹرز چل رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جب چھت پہ یہ گیا تو اس نے دیکھا جی کہ پاکستان تو سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. تو بیچارے کو بڑا ترس آیا. پھر اس نے ازیوم یہ کیا جی کہ چونکہ آبنائے ہرموز بند ہے تو گیس وغیرہ کی سپلائی کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پاکستان میں بجلی نہیں ہے. پھر اس نے اکنالج کیا کہ فیلڈ مارشل آپ دیکھیں جی اس وقت وہ تہران میں تھے رات کو، اور ابھی بھی وہ وہاں پہ موجود ہے میڈیشن کے لیے، جنگ بندی کے لیے جتنی ان کا کردار ہے، جتنی کوششیں وہ کر رہے ہیں. پھر وزیر اعظم سعودی عرب میں تھے، وہاں سے ہو کے ابھی وہ قطر پہنچ گئے. تو پاکستان کا بڑا کردار ہے اس تمام تناظر میں. تو بہرحال ترس اسے ضرور آیا اس قوم کے اوپر. اللہ کرے کہ ان حکمرانوں کو بھی اور ترس آئے اور یہ جو پاکستان کے اندر جو اس وقت طویل ترین دورانیے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. لوگ بڑے پریشان ہیں. منطق بڑی عجیب ہے جی گورنمنٹ کی. منطق یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم پیک آرز میں جو لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں جی. پیک آرز آپ کو پتہ ہے 5 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک جب سب سے زیادہ بجلی یوز ہوتی ہے، چاہے گھروں میں ہو یا پھر کمرشل یوزرز وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ ہم اس دوران بجلی بند کر کے عوام کو یہ ریلیف دے رہے ہیں جی کہ بجلی نہیں ہوگی تو بل لوگوں کے کم آئیں گے. تو یہ منطق بھی بڑی عجیب ہے. اگر یہی منطق ہے بھائی صاحب تو پھر اس طرح کریں کہ آپ بجلی بند ہی کر دیں، نہ بجلی ہوگی نہ بل آئیں گے، ونس فار آل ایک دفعہ ریلیف دے دیں. تو بہرحال لوڈ شیڈنگ کی ستائی قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے. حکومت سے گزارش ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے اس مسئلے کے اوپر ہنگامی بنیادوں پہ وہ اقدامات کریں تاکہ عوام کا لوڈ شیڈنگ سے کم از کم جان چھوٹ جائے. ابھی تو اپریل ہے اور گرمی کا پارا بھی تھوڑا ہائی ہے، لیکن جب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپریل مئی جون میں جا کے اگر یہ مزید بڑھتی گئی، اگر آج آپ کا شارٹ فال اتنا ہے تو آگے جا کے شارٹ فال کتنا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا لیں. تو حکومت کو جنگی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے. تھینک یو. Pakistan's in a diplomatic overdrive right now, and just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister to try to move the talks forward with the United States, try to get Iran to soften some of its positions. President Trump has indicated that talks could be coming soon, perhaps not in a couple of days, but definitely if there are going to be talks between the United States and Iran, it looks like being here in Islamabad. But I say diplomatic overdrive because it's not just the field marshal, the interior minister who are in Iran, but right now Pakistan's prime minister, foreign minister and information minister are in Saudi Arabia. They're going to Qatar, they're going to Turkey as well. This country here, like so many in the region affected directly by the war in Iran, is trying to bring the United States and Iran back together to move this peace process forward. The clock is ticking. 6 days left on that ceasefire between the United States and Iran.